اور آج کا پروگرام کل کے دن کے بیک ڈراپ میں جب تحریک انصاف نے اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ کیا. یہ جلسے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ 8 فروری کے بعد خیبر پختونخوا میں تو جلسے کرتی رہی ہے تحریک انصاف, پنجاب یا اسلام آباد میں ان کو جلسہ کرنے کا ابھی تک موقع نہیں ملا تھا. ان کو جلسے کا NOC ملا اور عموماً آخری وقت میں اس کو وڈرا کر لیا جاتا تھا اور وہ NOC واپس لینے کے بعد عموماً تحریک انصاف اپنا جلسہ بھی ملتوی کر دیا کرتی تھی. لیکن اس مرتبہ ان کو پہلے یقین دہانی کرا دی گئی تھی کہ یہ جلسہ ہوگا. جلسہ ہوا, ایک اچھا بڑا پاور شو تھا تحریک انصاف کا. ایک ایسے ماحول میں جلسہ ہوا جب اسلام آباد سے یا جلسہ گاہ جانے والے راستوں پر 25 سے 30 مقامات پر ان راستوں کو بند کیا گیا تھا. کنٹینرز لگائے گئے تھے. ان کنٹینرز میں جگہ جگہ شہر کے باہر سے اندر آنے والی ٹریفک کو روک دیا گیا تھا. اس ماحول میں یہ جلسہ ہوا. جہاں جلسہ گاہ تھی اس کے قریب مارکیٹس, ریسٹورانٹ, سارا کچھ بند کرا دی گئی تھی. اس ماحول میں یہ جلسہ ہوا. جلسہ ایسا ہے جس میں اور اس تمام ماحول میں پھر بھی تحریک انصاف کے لوگ اس جلسہ گاہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے. واٹ ڈز دیٹ سگنیفائی کہ 30 35 40 رکاوٹوں کے باوجود لوگ تحریک انصاف کے جلسے میں باہر نکلے. اور اس میں ایک بات یاد رکھیے گا, عمران خان نہیں ہے جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے عموماً کراؤڈ پل کرنے کا, کہ بڑا لیڈر آتا ہے تو لوگ باہر نکلتے ہیں. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کے باوجود لوگ باہر نکلے اور وہ اس جلسے کا حصہ بنے. عرفان صدیقی صاحب نے ایک قانون ٹیبل کیا تھا جو قانون بن گیا. اس سے پہلے کہ میں باقی معاملات کی طرف جاؤں, وہ قانون بن گیا کہ اگر آپ بغیر اجازت جلسہ کریں گے تو آپ کو 3 سال, اور دوبارہ وہی غلطی دہرائیں گے خدا نخواستہ تو آپ کو 10 سال قید سزا ہوگی. جمہوری ملکوں میں احتجاج کسی بھی شخص کا بنیادی رائٹ ہوتا اور اسٹیٹ کا بھی یہ رائٹ ہوتا کہ وہ کنڈیشنز بنائے, وہ جگہ کا تعین کرے جہاں پہ کوئی پروٹیسٹ کرے تاکہ عام زندگی متاثر نہ ہو. لیکن ہم نے جس طرح کرمنلائز کر دیا ہے احتجاج کو کہ 3 سال 10 سال ریاست سزا دینے پر اتر آئی ہے اگر آپ احتجاج کریں گے. تو جو اسلام آباد اور پنڈی آپ نے بند کیا, جو سرکار نے بند کیا, جناب اس کا جواب دینا چاہیں گے کہ اگر سرکار بند کر دے تو اس کی سزا کتنی ہوگی؟ کیا DC کو, AC کو یا کمشنر کو ان کو بھی سزائیں ملیں گی؟ کیونکہ آپ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ شہر سفر نہ کرے. لیکن یہاں جب جلسے کی کال ہوتی ہے آپ جگہ جگہ کنٹینرز لگا دیتے ہیں, چاہے وہ مذہبی جماعتوں کا ہو یا سیاسی جماعتوں کا ہو. یہ سوچنے کی ضرورت تھی تحریک انصاف کو. جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں بھی لوگ نکلے. کیوں نکلے؟ لیڈرز کو دیکھنے, ان کو سننے لوگ آتے ہیں. لیڈرشپ نہ ہو لوگ باہر نہیں نکلا کرتے. کیوں نکلے؟ یہ نظام کے خلاف. 8 فروری کے بعد یہ موقع ملا اسلام آباد کے لوگوں کو یا دوسرے پنجاب کے لوگوں کو. خیبر پختونخوا کے لوگ تو پہلے بھی جلسہ کر چکے, سوابی میں جلسہ ہوا تھا. یہ پیغام تھا یہ اس گھٹن کے خلاف, جو سیاسی گھٹن آپ کو ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, کہ ان کو اپنا آپ ایکسپریس کرنے نہیں دیا جاتا, ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کا سمبل ان سے الیکشنز میں لے لیا گیا تھا. لوگ نکلے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے نکلے. علی امین گنڈا پور کی تقریر بڑی سخت تھی, اس پر بھی بڑی بات چیت ہوئی. میں 2 دنوں سے سن رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سخت گفتگو تھی. لیکن کیا وجہ ہوگی ان کی گفتگو سخت ہونے کی؟ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے. اگر ہم صحافیوں میں سے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں, آپ ہمیں TV پر سنتے ہیں, اکثر صحافی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے سسٹم میں ریلیف نہیں ہے. عمران خان صاحب جب تک ممکن ہو سکا, جب تک ان کو رکھا جا سکا, ان کو اندر رکھا جائے گا. یہ بات یہی صحافی آپ کو سارا دن بیٹھ کے بتاتے ہیں. اس کا مطلب کہ وہ جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں جو جیل میں ہیں, جن کا نام عمران خان ہے, وہ ان کے اوپر آلریڈی 30-40 سال کی سزا ان کو ہو چکی ہے, اور سب یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کو 190 ملین کیس میں یا توشہ خانہ کیس میں بھی سزا ہو جائے گی. اگر آلریڈی ریلیف نہیں ہے اور ان کی مشکلات بڑھنے لگی ہیں تو واٹ از دیئر ٹو لوز فار تحریک انصاف؟ ایسی کیا مشکل ہے جو بڑھ جائے گی؟ وہ آپ پہلے سے جیل میں اور کتنا اندر ڈالیں گے ان کو؟ سو اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ سال سوا سال گزرنے کے بعد اب شاید جو درجہ حرارت ہے سیاست کا وہ بڑھانے کی ضرورت پڑے گی. باہر والے شاید مشکل میں پڑ جائیں. ہمارے مہمان آنے تھے آج, شیخ وقاص اکرم صاحب, ان کا میسج آیا کہ شاید ان کو کوئی ڈر خوف ہے کہ تحریک ان کو پولیس پکڑ لے گی یا کچھ چھاپے مارے جائیں گے. ہم نہیں جانتے, ہمیں تو ایک میسج ون لائنر ملا ہے, لیکن شاید یہی وجہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ نہ آ رہے ہوں. تو یہ ریاکشن باہر والوں کو
तो ये नजर आएगा, अंदर वालों को इसका रिएक्शन नहीं देखना पड़ेगा। हां, एक चीज जरूर है कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल की बात, जिसका बड़ी बाज़गश्त हमने जलसे के दौरान सुनी, तकारीर में बड़े बाशगाफ अल्फाज में तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि यह बर्दाश्त नहीं होगा कि इमरान खान साहब का ट्रायल किसी मिलिट्री कोर्ट में हो। लेकिन ये क्या होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर होता क्या है। लेकिन मेरा ख्याल है कल के इस सारे का एक मैसेज ये भी था कि बाकी तो सब ठीक है, मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल शायद ना हो। और मेरा ख्याल है सियासतदानों के, इन पीटीआई की पॉलिटिकल एलीट जो अब बायर है, जो लीडरशिप है, उसके पास कोई चारा भी नहीं था। आपको याद होगा पिछला जलसा मुलतवी, और आप किसी भी पख्तून लीडर से जब बात करेंगे और आप उनसे पूछेंगे जनाब आपके ऊपर प्रेशर क्या है, वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रेशर वर्कर का है कि आप क्या असेंबलियों में बैठने आए थे, वजारतें लेने आए थे, वज़ीर आला बनने आए थे। आपने तो कहा था कि हमें वोट दें, हम खान को बाहर निकालेंगे। जब ये प्रेशर और पिछले जलसे के मनसूख होने या मुलतवी करने के बाद भी एक बड़ा बैकलैश आया तरीके इंसाफ के वर्कर में कि सारे मिले हुए हैं, मुझे लगता है उस इंप्रेशन को भी डिस्पेल करने के लिए सख्त तकारीर करने की जरूरत थी, जो हमने देखी इस जलसे में। बड़ी सख्त तकारीर अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से की गई और लीडरों की जानिब से बड़ी सख्त तकारीर की गई। क्या ये तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ऐलान जंग भी है? यह है सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसी टोन में सियासत होगी आने वाले दिनों में। मेरे साथ अगर इजाजत दें तो असद कैसर साहब मौजूद हैं, राना साहब मैं और घुमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं असद कैसर साहब से पूछ लूं, उसके बाद मैं आता हूं मैं स्टूडियो में। असद